بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے چند فضائل احادیث پاک سے۔ حدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پروردگار عالم کی جانب سے میرے پاس یہ بشارت اور خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں یہ بشارت اور خوشخبری دے کر روانہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو سماع خلق عطا کر دی ہے، اور وہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا رہے گا۔ جو مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، اور پروردگار عالم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر درود کے عوض 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کروں گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اس میں کمی کرے یا زیادتی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے قیامت کے دن پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے یہ چیز خوشی کا باعث ہو کہ وہ کل یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملاقات کرے تو مجھ پر بکثرت درود پڑھے۔ ارشاد فرمایا، فرائض کو پوری کوشش کے ساتھ ادا کرو، اس لیے کہ یہ 20 مرتبہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ہے، اور مجھ پر درود پڑھنا ان تمام کے برابر ہے۔ ناظرین، یہ بات واضح رہے، جیسا کہ نماز، روزہ اور دیگر امور اور فرائض کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح درود کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تمام فرائض اور احکامات شرعیہ کو بالائے طاق رکھ دی جائے اور صرف درود ہی پر اکتفا کیا جائے، بلکہ فرائض کی پابندی بھی رکھی جائے، پھر درود شریف کی کثرت رکھے تو سب کام صحیح اور درست رہیں گے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی میں جو نقص اور کمی واقع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے اس کمی کو پورا فرمائے گا۔ اسی چیز کا نام محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 70 ان میں سے اس کی آخرت کے لیے ہوں گے اور 30 اس کے دنیا کے لیے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، جو ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تو جنت کی بشارت سے قبل نہیں مرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک عظیم الشان نور ہوگا کہ اگر اس نور کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو انہیں کفایت ہو جائے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ حدیث پاک میں جن فضائل و برکات کا ذکر ہے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ درود شریف کی بھی کثرت کرے تاکہ ہمیں یہ فضائل و برکات حاصل ہو سکیں۔